یار کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. کیوں عمل کیا ہوا؟ جو بھی کنفیوژن ہے پوچھ لو نا. ہاں ویسے گرلز کی کیمسٹری کتنی عجیب ہے نا, گھنٹوں پڑھنے کے بعد بھی لگتا ہے کچھ سمجھ نہیں آیا. ظاہر ہے جب بکس ہی اتنی ہوں گی تو ایسا ہی لگے گا نا. یار 2 بج گئے اور ابھی تک تو ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی. چلو 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 نماز پڑھتے ہیں. مجھے تو اب یاد آیا ہے. مریم جلدی کرو, سب چلے گئے. تم جاؤ, میں دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ کے آتی ہوں. شکر ہے یار کیمسٹری کے پیپر سے جان چھٹی. یار بس اب مارکس بھی تو اچھے آ جائیں نا. یار انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے, اتنی محنت کی ہم لوگوں نے. اچھا بائی دا وے فاطمہ اور مریم کہیں نظر نہیں آ رہی. ہاں یار وہ کب سے نظر نہیں آ رہے تھے, نہیں کہاں رہ گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیپر کیسا ہوا ہے؟ یار بس ٹھیک ہی ہوا. کیوں اچھا نہیں ہوا کیا؟ یار اچھا تو ہوا ہے الحمدللہ, بس دل کو بے چینی سی ہے تھوڑی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تیاری کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگنی چاہیے, اس سے دل اور ذہن دونوں کو سکون ملتا ہے. بالکل ہدا, تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. یہ میں نے بھی آزمایا, جب انسان پیپر سے پہلے دعا کرتا ہے نا تو پیپر بہت اچھا ہوتا ہے اور سیٹسفیکشن بھی ہوتا ہے. چلو پارک میں جاتے ہیں. ہاں چلو یار اچھا یار دعا سے یاد آیا, وہ جو مریم تم کل دعا پڑھی تھی وہ کون سی دعا ہے؟ کل دعا کون سی؟ ہاں ہاں وہ جو نماز کے بعد شاید تم دعا پڑھ رہی تھی. اچھا دعائے سلامتی امام زمانہ کی بات کر رہی ہو. یہ کون سی دعا ہے؟ یار اللہم کل ولی کل ولی دعا. اچھا وہ والی دعا. ہاں اسے دعائے امام زمانہ بھی کہتے ہیں اور دعائے سلامتی امام زمانہ بھی کہتے ہیں. دعائے سلامتی امام زمانہ کا مطلب کیا ہے؟ دعائے سلامتی امام زمانہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا ہم امام کی سلامتی کے لیے پڑھتے ہیں. پر امام زمانہ تو پردہ قائمت میں, بھلا انہیں ہماری سلامتی کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو بات ہے, ہم قرآن اور دعاؤں کو پڑھنے کی حد تک پڑھ لیتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھتے, اور دعائیں تو اتنی پڑھتے ہیں کہ رٹ جاتی ہیں لیکن ایک سینٹینس کا بھی مطلب نہیں پتا. یار بات تو ٹھیک ہے لیکن سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر ہی ہے نا. مریم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک بار بھی دعا کو غور سے پڑھا ہوگا تو ہمیں اس کا سارا مطلب نا واضح ہو جائے گا. میرا مطلب یہی تھا کہ دعائے سلامتی امام زمانہ دراصل اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نائب جو کہ امام مہدی علیہ السلام ہے ہر طریقے سے حفاظت و نصرت فرمائے تاکہ امام علیہ السلام اس دنیا میں اپنی حکومت برپا کر سکیں. بالکل. جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کی ہر موڑ پر ہیلپ کریں, ان کی مدد کریں, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت پہ امام کا ساتھ دیں اور تاکہ وہ اس دنیا میں آئیں اور ایک بہت اچھی سی حکومت قائم کر سکیں. دعا میں ولین کا مطلب ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا, اور حافظن کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا, اور قائدن کا مطلب ہے لیڈر یعنی پیشوا. ناصرہ کا مطلب ہے نصرت کرنے والا یعنی دشمنوں کے مقابلے میں فتح دلانے والا, اور دلیلہ کا مطلب ہے رہنما یعنی دیکھ بھال کرنے والا, اور آئینہ سے مراد ہے نگرانی کرنے والا یعنی دیکھ بھال کرنے والے کے ہیں. مطلب یہ کہ جب امام آئے نا تو ہم لوگ ان کا بھرپور ساتھ دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم ان کے لشکر کی قیادت کریں. یار مجھے دعا کا مطلب تو سمجھ آ گیا, لیکن وہ عصر غیبت میں انہیں سلامتی کیا ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ہدا. جہاں تک ظہور کی بات ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن ظہور کے بعد بھی امام علیہ السلام کو سلامتی کی ضرورت ہے کیونکہ امام نے حکومت برپا کرنی ہے اس دنیا میں,
اور دعا دراصل امام علیہ السلام سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ ہم امام علیہ السلام سے کمیونیکیشن میں رہ سکیں. ہاں، آج سے میں بھی ہر نماز کے بعد دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھوں گی تاکہ میرا رابطہ ہمیشہ امام کے ساتھ برقرار رہے اور خداوند عالم کی نصرت اور رحمت امام کے ساتھ قائم رہے. آمین. آمین. چلیں اب سب مل کر دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. دعائے امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.